الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العلي العظيم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج چوتھا رمضان المبارک سن 1440 ہجری. آپ سب کو آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی اس خصوصی افطار لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج آپ کے سامنے جو تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ حافظ نعمان قادری تھے، اور جو تلاوت مقدسہ کی گئیں وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 اور 36 ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں اور فرما برداری کرنے والے مردوں اور فرما برداری کرنے والی عورتوں اور راست باز مردوں اور راست باز عورتوں اور صبر کرنے والے مردوں اور صبر کرنے والی عورتوں اور عاجزی کرنے والے مردوں اور عاجزی کرنے والی عورتوں اور خیرات کرنے والے مردوں اور خیرات کرنے والی عورتوں اور روزے رکھنے والے مردوں اور روزے رکھنے والی عورتوں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مردوں اور حفاظت کرنے والی عورتوں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا اس رب جلیل کے نام سے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن باران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. آج رمضان المبارک کی 4 تاریخ اور اس بابرکت مہینے کا پہلا جمعہ ہے. امت مسلمہ میں روزوں اور عبادات کا سلسلہ عروج پر ہے، اور اسی کے صدقے پروردگار دو عالم کی ہم پر رحمتوں کا نزول بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. اسلام نے عورت کو وہ بلند مقام دیا ہے جو کسی بھی دوسرے مذہب نے نہیں دیا. دنیا کے مختلف مذاہب اور قوانین کی تعلیمات کا مقابلہ اگر اسلام سے کیا جائے تو فرق واضح ہو جائے گا. مگر بدقسمتی سے ہمارے ارد گرد معاشرے میں خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگر ایک عورت اچھی ہے تو ریاست بھی اچھی ہوگی، اگر وہ خراب ہے تو ریاست بھی خراب ہوگی. جس طرح ستون کو دیکھ کر کسی عمارت کی مضبوطی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح معاشرے میں عورت کی حیثیت کو دیکھ کر قوم کی عظمت اور سربلندی کا اندازہ بآسانی کیا جا سکتا ہے. اگر عورت کا معاشرے کو بنانے اور بگاڑنے میں اتنا اہم کردار ہے تو اس کو وہ اہمیت کیوں نہیں دی جاتی جس اہمیت کی وہ مستحق ہے؟ اگر عورت ہی معاشرے کی بنیاد ہے تو اس بنیاد کو مضبوط کرنے پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں. گھر سے باہر کام کرنے، اسکول کالج جانے والی لڑکیوں کے ساتھ ناروا سلوک، حتیٰ کہ گھر میں موجود ماں، بہن اور بیٹی کا استحصال، یہ سب دیکھ کر ذہن میں جہالت کے دور کی تصویر تازہ ہو جاتی ہے. دور جہالت میں یہ دستور اپنایا گیا، پیدا ہوتے ہی جسے زندہ دفنایا گیا.
جہیز کی لالچ میں جس کو آگ میں جھونکا گیا، بے خطا تھی پھر بھی دیواروں میں چنوایا گیا، ناتواں کم عقل جوتی پیر کی سمجھا گیا، جس کا جتنا بس چلا وہ ظلم ہی ڈھاتا گیا، پھر بھی اس نے آگے بڑھنے کا نہ روکا سلسلہ، جو ملا اس سے وہ بس کہتی رہی یہ برملا، ماں بہن بیوی کبھی بیٹی کبھی میں دوست ہوں، سب کو خوش رکھا نہ مانگا کوئی بھی تم سے صلہ، گھر سنبھالا رشتے سارے دم سے میرے ہیں جڑے، میں ہی بس یہ جانتی ہوں کیسے کاٹے دن کڑے، معاش کی تنگی مٹانے کو بھی میں آگے بڑھی، تاکہ ٹل جائے جو گھر پہ آئی ہے مشکل گھڑی، اتنا سب کچھ کرنے پر بھی کیا نہ اب مانو گے تم، میں دوسرا پہیا ہوں گاڑی کا، یہ کب جانو گے تم۔ عورت کو محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے، مانا محبت کے بغیر عورت ادھوری ہے، پر یہ بھی سچ ہے کہ عزت کے بغیر عورت پھر عورت نہیں رہتی۔ ایک چھوٹے سے بریک کی جانب بڑھتے ہیں، واپس آ کر رحمت میں آج ہم عورت کے حقوق اور فرائض پر بات کریں گے۔ اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی اور اپنے مطالبات بھی سامنے رکھے، مگر بحیثیت مجموعی میں بات کر رہا ہوں، کسی ایک دو کی بات نہیں، بحیثیت مجموعی اس ریلی کو اور اس جو مظاہرہ جو کیا گیا اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، سنجیدہ حلقوں کی جانب سے بھی اسے اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خود عورتوں نے جس طرح سے اپنے مطالبات رکھے تھے اور جس غیر سنجیدگی کے ساتھ رکھے تھے، تو شاید ان کے وہ مطالبات خود انہی کی وجہ سے جو ہے وہ پسے پش چلے گئے، اور اصل جو چیزیں ہیں جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں بالخصوص عورتوں کے ساتھ ناروا ظلم رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں کے اوپر آج بھی، آپ دیہی علاقوں میں چلے جائیں تو آج بھی ان کے اوپر تعلیم کے دروازے بند ہیں، آج بھی انہیں آگے بڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہالت کی اس حد تک جہالت ہے کہ جب دو قبیلے یا دو خاندان آپس میں لڑتے ہیں اور کوئی قتل کی صورت ہو جاتی ہے تو اس قتل کا تاوان دینے کے لیے اپنے ایک خاندان کی بیٹی کو کسی سے جو ہے وہ بیاہ دیا جاتا ہے۔ تو عورتوں کے ساتھ یہ ظلم تو ضرور ہو رہا ہے معاشرے میں، لیکن اس ظلم کو کس طرح سے ہمیں اجاگر کرنا ہے، اسے کیسے دکھانا ہے معاشرے میں، اصل بات یہ ہے۔ ہم آج کوشش کریں گے کہ آج اس ٹاپک کے اوپر ایک سنجیدہ گفتگو کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا جو اسلام، ہمارا جو مذہب ہے، جو اتنا پیارا مذہب ہے، وہ عورتوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے، عورتوں کے کیا حقوق وہ متعین کرتا ہے، اور پھر عورتوں کی جانب سے ان کے فرائض کا کیا مطالبہ وہ کرتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے حقوق نسواں اور فرائض۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں آپ سب کے بڑے عزیز علامہ آغا نادر رضوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے بڑا لمبا سا انٹروڈکشن تو دے دیا، مگر میں اب چاہوں گا ریما آپ پہلا کوئی کویشچن بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے اس پورے سینیریو میں انٹروڈکشن کے حوالے سے۔ میرا دونوں علماء کرام سے سوال ہے، دونوں مجھے جواب دیتے ہیں کہ ہمارے دین میں عورتوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ صاحب آپ دے رہے ہیں اس کا بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بی بی آپ نے جو سوال کیا ہے یہ اس دور کی ضرورت ہے۔ میں اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے جو عورت کی اہمیت پروردگار نے بیان کی ہے، شاید کہ اس آیت سے جو ہے وہ واضح ہو سکے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں۔ سورہ رحمان میں پروردگار عالمین کا ارشاد مبارک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پروردگار عالمین نے عورت کو نعمت بنایا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے کہا، آدم یہ تمہاری زوجہ جو تمہارے ساتھ ہے یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے نعمت ہے، اس کے پردے کا خیال کرنا، اس کے تحفظ کا خیال کرنا، اس کے رزق کا خیال کرنا اور اس کے لباس کا خیال کرنا۔
سب سے پہلے اس جناب حوا، ہماری تمام امت کی ماں جناب حوا علیہ السلام کے لیے آدم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے اس کے پردے کا خیال کرنا. یہ بہت نازک ہے. کائنات کی کوئی بھی کتاب آپ دیکھیے اس پہ جزدان، اس پہ غلاف نہیں ہوتا سوائے کلام الہی کے. عورت اتنی قیمتی ہے کہ اس کو غلاف میں رکھا جائے. عورت کا حق سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کا جو شوہر سے پہلے اس کا باپ اس کو تحفظ دے حجاب کا. سب سے بڑا تحفظ ہے حجاب کا. جس عورت کے پاس حجاب نہیں ہے اس نے اپنی قسمت خود اپنے ہاتھ سے خراب کر لی. یہ شریعت نبی مکرم علیہ السلام ہے کہ تم پہ واجب ہے تمہارا پردہ، تمہارا حجاب. دوسری چیز، جب وہ نکاح میں آ جاتی ہے اپنے باپ کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر پہ، تو اس کے شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو تحفظ دے، چھت دے، اس کو حجاب دے، اس کے لباس کا خیال کرنا ہے، اس کے کھانے کا خیال کرنا ہے، اس کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کا خیال کرنا ہے. اس پہ عورت کا اپنے مرد پہ سب سے پہلا حق یہ ہے. دوسری چیز، عورت اگر اپنے مرد کے ساتھ ہی کسی کام میں اگر شریک ہے، عورت پہ کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی کام کی سوائے ان کاموں کے جن کے لیے مرد مخصوص ہے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے. عورت ہر منصب پہ جا سکتی ہے جو اس کو سوٹ کر رہا ہے. اپنے حجاب میں رہتے ہوئے وہ منسٹر ہی بن سکتی ہے، وہ پرائم منسٹر ہی بن سکتی ہے، بلکہ بنی ہے. ہمارے ملک میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنی، یہ مقام ملا ان کو. اس کے علاوہ آج بھی کیبنٹ، فیڈرل کیبنٹ سے لے کر اور صوبائی کیبنٹ تک کتنی عورتیں ہیں منسٹر بنی ہیں، سفیر بنی ہیں، وزیر بنی ہیں، اسپوکمین بنی ہیں یونائٹڈ نیشن میں. ڈاکٹر صاحب، عورت کا مقام یہ نہیں ہے کہ عورت کو جناب گھر کی کوئی لونڈی یا باندی بنا کے بٹھا دیا گیا. اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے. باپ پہ پہلا حق یہ ہے اس کو تعلیم دی جائے، اور بہترین سے بہترین تعلیم دی جائے. جس طرح اپنے صاحبزادے کو تعلیم دی جا رہی ہے اسی طرح اپنی بیٹی کو تعلیم دی جائے گی. سب سے پہلی چیز یہ اس کے لیے. دوسری چیز یہ کہ آج کل کے ماحول میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ عورت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ زیادتی اول دور سے لے کر آج تک ہو رہی ہے، اور یہ ہوتی رہے گی اس وقت تک جب تک اپنے جائز حقوق کے لیے عورت نہیں کھڑی ہوگی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اشارہ کیا وہ جائز حقوق نہیں تھے، وہ بینر، وہ پوسٹر سوشل میڈیا پہ ہم نے بھی دیکھے، مولانا صاحب نے بھی دیکھے ہوں گے. عورت کی تذلیل ہے وہ کہ اپنے آپ کو وہ آزادی مانگنا چاہتی ہے جو آزادی اس کو یہود و نصارہ دیں گے. ہمارے شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو اس طرح کی آزادی دی جائے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے مومنہ بچی یا مسلمان بچی اس قسم کی آزادی مانگے. ناممکن. میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں، شاید ڈاکٹر صاحب اس سے جو ہے وہ مفتی صاحب بھی اس پہ واضح روشنی ڈالیں گے. ہم اگر تاریخ دیکھیں نا تو دور جاہلیت جناب نبی مکرم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عرب میں دو قسم کے مویشی پالے جاتے تھے. ایک تو چوپائے پالے جاتے تھے، دوسری عورت پالی جاتی تھی. مویشی کی طرح اس کو بیچا جاتا تھا. جس وقت قحط پڑتا تھا تو جب مویشی کو کاٹ کے کھا لیتے تھے، مویشی ختم ہو جاتے تھے، اس کے بعد عورت کو کاٹ کے کھایا جاتا تھا. یہ تھا وہ عرب کا معاشرہ. کہ آج ہم اس معاشرے سے کچھ باہر آئیں، صرف کھانے کی کسر رہ گئی کہ عورت کو پکا کے کھایا نہیں جا رہا، مویشی کی طرح سے پالا نہیں جا رہا. لیکن جو آپ کے رورل ایریا مطلب گاؤں دیہات میں جو آج بھی عورت کی حالت ہے، اس شہر میں بعض گھروں کی یہ حالت ہے کہ وہ بہو کے نام پر ایک لونڈی، ایک باندی لے کے آتے ہیں، ایک غلام لے کے آتے ہیں. یہ بڑی نازک چیز ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ، میری یہاں پر جو ہیں وہ بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جو ساس ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کسی کی بیٹی لائی ہوں تو کسی کے گھر میں میری بیٹی بھی گئی ہے. خدا نہ خواستہ میری بیٹی کے ساتھ وہ ظلم نہ ہو. جو خدا نہ خواستہ، مجھے یقین ہے کہ میری زیادہ تر جو پڑھی لکھی یہاں پر مائیں بہنیں موجود ہیں وہ ظلم نہیں کر رہی ہوں گی کہ جو ہم کو اطلاع ملتی ہے بعض گھروں سے. لیکن یہ ظلم آج بھی موجود ہے کہ صرف عورت کو صرف پکا کے کھایا نہیں جا رہا، اس کے علاوہ اس کو ان حالتوں میں کہ جن حالتوں میں عورت پہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے، اس وقت بھی اس کا وہ خیال، وہ غذا کا، نہ لباس کا، نہ اس کے آرام کا خیال نہ کیا جاتا. یہ درندگی ہے. وہ گھرانے سوچ رہے اس چیز کو کہ وہ درندگی کر رہے ہیں اور یہ ظلم ہے. اللہ ظالم کو کبھی معاف نہیں کرتا. سب کچھ معاف کرے گا پروردگار، لیکن اس صفے نازک پہ ہونے والے ظلم، چاہے وہ شوہر کرے، چاہے وہ ساس کرے، چاہے وہ خاندان کا کوئی فرد کرے، اللہ ظلم کو معاف نہیں کرے گا کسی بھی حالت میں. دین کی روشنی میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں عورتوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کو برابری کا، ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، ان کے آرام کا، ان کی خوشیوں کا، ہر چیز کا احساس کرنا چاہیے. یہ حق ہے اس کا،
یہ حق ہے اپنی یہ ہمارا دین ہمیں اجازت ہے. جی اپنے ماں باپ کا گھر جو وہ چھوڑ کے آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ اس مرد کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کو گلزار بنانا ہے, جہنم نہیں بنانا. علامہ صاحب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں مجھے یہ بتا دیں کہ جو لوگ ان تمام چیزوں پر عمل نہیں کرتے ان کی دین میں کیا سزا ہے؟ ان کی دین میں سزا یہ ہے ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. جو ظالم ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. مفتی صاحب کوئی عبادت قبول نہیں ہے, کوئی تسبیح قبول نہیں ہے, کوئی صدقہ خیرات قبول نہیں ہے, حتیٰ کہ ان کا حج و روزہ تک قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ ظلم سے تائب نہیں ہو جاتے. اور جس پہ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگنے کے بعد جو مظلوم ہے جب تک مظلوم معاف نہیں کرے گا پروردگار معاف نہیں کرے گا. میں آپ نے یہ جو کہا نا کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا, مجھے ابھی ایک دم سے آپ کی بات سے یاد آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے یہ بہت ہی تاریخی الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا اے لوگو غلاموں کے معاملے میں اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. یہ آپ نے اس وقت یہ نہیں نماز کی بات نہیں کی, زکوٰۃ کی بات نہیں کی, روزے کی بات نہیں کی, آپ نے فرمایا غلاموں کے معاملے میں اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. مفتی صاحب یہ ابھی جو بات ہم کر رہے تھے ویسے تو ہم دیکھتے ہیں خلقت کے اعتبار سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں مرد اور عورت بالکل برابر ہیں خلقت کے اعتبار سے. جیسے ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں دیکھا سورہ احزاب کی جو آیات تلاوت کی گئیں اس میں اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کو برابر مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان مرد ہوگا اور جو عورتیں ہوں گی, جو روزہ رکھے گا مرد, جو عورتیں, بالکل ایکول لے کے چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دونوں کے لیے میں نے اجر تیار کر کے رکھا ہے. تو خلقت کے اعتبار سے تو دونوں بالکل برابر ہیں. تاہم ظاہر ہے کہ دونوں کی جسمانی ساخت الگ ہے, دونوں کی اس طرح سے صلاحیتیں فرق ہیں. تو ظاہر ہے کچھ معاملے میں عورتوں کو فوقیت حاصل ہے مردوں پر اور کچھ معاملے میں مردوں کو فوقیت حاصل ہے عورتوں پر. میں چاہتا ہوں ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا تاکہ بات تھوڑی سی آگے بڑھے, پھر ہم مزید سوالات لیں. ہاں بالکل. علامہ صاحب کے جواب سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. اچھا مجھے پھر آواز نہیں آئی. نیوز پر ٹھیک ہے, ان کو گورن کرنا, ان کو رن کرنا, ان کے ساتھ خدمت گزاری میں ساتھ دینا, یہ بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نہ انصافی کرتا ہے نہ انصافی پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو یہ کہنا کہ جی خواتین پر جو ہے وہ کمزور ہیں, کس نے کہا آپ کو خواتین کمزور ہیں؟ خواتین کسی دور میں عہد جاہلیت کو چھوڑ کے اسلام نے آ کر کے جو خواتین کو امپاورمنٹ آف دی فیمینن جو کیا, جو فیمیل کو امپاور کیا ہے, وہ صرف اور صرف اسلام نے کیا ہے. اب میں وہ پرانی باتیں کروں گا تو آپ لوگ کہیں گے شاید یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہمیں جو انسپریشن ملتی ہے وہ اسلام ہی کے واقعات سے ملتی ہے. جہاد ہوتا ہے, مسلمانوں کی تلواروں کو تیز کرنے کے لیے خواتین کا کردار شامل ہے, زخمیوں کو مرہم پٹی کرنے کے لیے خواتین کا کردار شامل ہے, پانی پلانے کے لیے خواتین کا کردار شامل ہے, اپنے بچوں کو جوانوں کو تربیت دے کر کے میدان جہاد میں بھیجنے میں خواتین کا کردار شامل ہے. بالکل صحیح. تو خواتین کہاں سے کمزور ہیں؟ خواتین کہیں کمزور نہیں ہیں. خواتین, مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس کیوں فرمایا گیا ہے؟ لباس کا کام کیا ہے؟ لباس کا کام ہے آپ کے اندرونی عیوب کو چھپانا, لباس کا کام آپ کو حوادث زمانہ سے بچانا, یہ جو کچھ بھی آپ کی جو شخصیت ہے اس کو نکھارنا. بالکل ٹھیک, ایسا ہی ہے. اور مرد اور عورت ایک دوسرے کو نکھارنے کے لیے پیدا ہوئے, نہ کہ ایک دوسرے کی خامیاں بیان کرنے کے لیے پیدا ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینے کے لیے پیدا ہوئے, نہ کہ ایک دوسرے کو ڈس رسپیکٹ کرنے کے لیے پیدا ہوئے. آج کا موجودہ دور, نبی کریم علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھتے ہیں, امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہیں, سرکار علیہ السلام دبے قدم ہو جاتے ہیں کہ امی عائشہ کی نیند خراب نہ ہو. امی عائشہ نے دن میں کام کرنے ہیں, تہجد ان کے لیے لازم نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. فرض نماز فجر کی پڑھیں گی تاکہ اتنی ان کے اندر انرجی اسٹور رہے کہ وہ باقی دن میں کام کر سکیں. ہم تو جا کے قیلولہ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے.
آج کے دور میں جو ہمیں ضرورت ہے وہ خواتین کو سب سے زیادہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے. نبی کی حدیث موجود ہے جی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا انسان جو اپنی اولاد کو سب سے بہترین چیز دیتا ہے وہ بہترین تعلیم اور تربیت ہے. اور فرمایا جس کی ایک بیٹی 2 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی تو وہ میرے ساتھ انگلیاں جوڑ کے فرمایا اس طرح میرے ساتھ قیامت روز محشر اس طرح میرے ساتھ ہوگا. یہ کیا ہے؟ عورت کی تقدس، عورت کی عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کے دور میں جو عورت اپنا عزت و تقدس سمجھنا چاہ رہی ہے، میرا خیال اس پر بہت گفتگو حضرت فرما چکے ہیں. میں تو صرف اتنا عرض کروں گا، میرا اسلام جو میں نے سمجھا، جو مجھے نبی کریم علیہ السلام نے دیا، جو انٹرپریٹیشن میں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے افلا یتدبرون افلا یتفکرون، تم اس کو تدبر اور تفکر نہیں کرتے، کرنا چاہیے. کیا ہمیں جب دونوں کو خلقت میں، تخلیق میں برابر یکساں حقوق حاصل ہیں تو پھر اس خاتون کو یا عورت کو ہم ڈیگریڈ، انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کریں؟ بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے، بس عورت بیچاری کا کام کیا، اب 3 بجے جو ہے نا بیچاری وہ کچن میں گھسے گی تو 7 بجے ہی نکلے گی افطاری بنانے کے لیے. تقوی کا کام اس پہ ذرا بتائیے گا کہ عورتوں کا، جیسے انہوں نے کہا کہ افطاری کے لیے جو میں نے پڑھا ہے علامہ صاحب، وہ یہ پڑھا ہے کہ کھانا پکانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ جو ہے آپ کے لیے کرتی ہے کام، اس کی ذمہ داری بہرحال نہیں ہے. اپنے ساس اور سسر کی وہ خدمت کرتی ہے تو وہ احسان کرتی ہے، اس کے فرائض میں نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے اس کے اوپر. اسی طرح بلکہ بچے کو جو دودھ پلاتی ہے نا، وہ دودھ پلانے کا بھی معاوضہ دینے کو کہا گیا ہے کہ خاوند اس کا معاوضہ دے. آپ ذرا تصحیح کیجئے گا اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو. آج کا یہ پروگرام تو میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب شاید کے مرد جو ہیں حضرات اس پہ احتجاج شروع کر دیں. میں بھی تھوڑی سی اپنی رائے دوں گا. حقیقت جی آپ پہلے ارشاد فرمائیے سرکار. فرمائیے. آپ نے جو فرمایا کہ عورت کے لیے خدمت اس کی جو ہے وہ اس کے شوہر کی ہے، جب نکاح میں اس کے شوہر کی ہے. ساس سسر کی خدمت اس پہ فرض نہیں، گھر کا کام وہ کر رہی ہے، احسان کر رہی ہے، اس پہ فرض نہیں. شوہر کے لیے حکم ہے کہ اس کو اس کی جگہ پہ غذا فراہم کرے، اس کو اس کی جگہ پہ بہترین لباس، جتنی اس کی استطاعت ہے لباس فراہم کرے، کھانا فراہم کرے، بالکل اس کی جگہ پہ کرے. بالکل. اگر وہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو اسلامی معاشرہ ہے خاص طور پہ، مرد کی ذمہ داری اگر گھر سے باہر ہے تو عورت جانتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کو جتنا چاہتی ہے، کائنات میں پوری کائنات ہے اس کا شوہر جو ہے. جب شوہر واپس اس کا گھر پہ آئے گا تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ شوہر میرا جو ہے میرے ساتھ کچن میں کھڑا ہو جائے، اس آگ جل رہی ہے، اس میں شوہر میرے ساتھ ہے، وہ شوہر کو بہت پیار کرتی ہے، اس کا مزاجی خدا ہے، اس کا سب سے بہترین دوست ہے. بالکل صحیح ہے. اس کی ذمہ داری نہیں کھانا پکانا. اگر وہ کھانا پکانے کے لیے کھڑی ہو گئی تو شوہر پر اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ تو نے میری یہ خدمت کی ہے. لیکن عورت اپنا یہ فرض سمجھتی ہے. ایک عجیب لطیف چیز ہے عورت کے ذمہ. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی، تو رخصتی کے دوسرے دن جناب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں. وہ جا کے پہنچتے ہیں، وہ جا کے پوچھتے ہیں علی تم نے زہرا کو کیسا پایا؟ یہ میں اپنی اس وقت سننے والی جتنی میری ماں بہن ہے، میں ان سے دعا لینے کے لیے نقطہ دے رہا ہوں کہ کاش کہ اپنی زندگی کو ایسا کر لیں. مولا کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اللہ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں اپنا بہترین مددگار پایا ہے زہرا کو. اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کا مطلب کیا؟ یہ پوری توضیح تشریح ہے قبلہ اس کی. پھر اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں اپنا بہترین مددگار ہے. کیوں؟ کہ میری سب سے بہترین دوستی یہی ہے، میری خوشی کی غمی کی میری بہترین ساتھی یہ ہے. اور انسان تو یہ سوچے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل اس سے وابستہ ہے. جس گھر میں عورت کا آنسو گرتا ہے نا، یہ بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں میں، شاید کہ اس کو اپنے پلو سے باندھ لیں میری آج کل کی مائیں بہنیں. جس گھر میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں عورت کا آنسو گرتا ہے، نہ اس گھر میں کبھی برکت آ سکتی، نہ اس گھر میں خیر آ سکتا، نہ اس گھر میں جو ہے بیماریوں سے اور آزاریوں سے اور بد نظر سے اپنے گھر کو تم نہیں بچا سکتے. کیونکہ اس گھر میں عورت کا آنسو گرتا ہے. اس عورت کا آنسو زمین پہ نہیں گرتا، عرش پہ گرتا ہے، کیونکہ تم ظلم کر رہے ہو اس کے اوپر. کسی حالت میں بھی گوارا نہیں ہے. جو کچھ عورت خدمت کر لی یہ تو اس کا بڑاپن ہے. یہاں I would like to say one thing very important کہ ہمارے یہاں پھر خواتین نے اس بات کو پکڑ کے نا بڑی شیر ہو جاتی ہیں. شیر تو آپ ایسے ہی ہیں بھائی. دیکھیں رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو پڑوسیوں کے حقوق بتائے.
اتنے بتائے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو خوف ہو گیا کہ ہماری وراثت میں بھی شاید ان کا حق ہوگا. جب پڑوسی کا اتنا حق ہے تو شوہر کی ماں کا کوئی حق نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا, نہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں تھوڑے سے اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کلیئر کریں, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایک چیز ہے ہائیلی ریکمینڈیڈ, اپریشیٹڈ, بٹ مینڈیٹری, اس میں تو فرق ہے نا, مینڈیٹری نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, مگر فرق اپنے نہیں دل ہے. سے کر سکتی ہیں. ہم اصل اب آپ بتائیے. علامہ اب صاحب لوگ میں اسی بات سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اسی بات کو آپ آگے بڑھائیے گا. کیا عموماً کسی گھر میں آپ نے دیکھا ہے کہ بچے پیدا ہوں اور بیٹیاں زیادہ ہو جائیں تو مورد الزام جو ہے وہ عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے, اور ساس ہو, ننند ہو, شوہر ہو, سب کے عطاب کا شکار عورت ہوتی ہے, جبکہ سائنسی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ اس کی ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, کہ رب کائنات کے ہاتھ میں ہے, اور اس کا زیادہ صحرا جو ہے وہ مرد کی طرف جاتا ہے. پھر بھی عورت کے ساتھ اس قدر زیادتی, اتنی جاہلیت آج کے دور میں ایسا کیوں ہے, اس کا کس کو؟ میں آپ کو عرض کروں, مجھے امریکہ سے ایک مسئلہ آیا ہے خاتون کا, جی میں نے اپنا بھی میڈیکل چیک اپ کروا لیا ہے, آئی ایم پرفیکٹ آل رائٹ, میرا شوہر نہیں کروا رہا میڈیکل چیک اپ, ہمیں اولاد نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا کیوں نہیں کروا رہا, میری اس سے بات ہوئی, پھر میں نے اس سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ نہیں جی میں کیوں کرواؤں. تو یہ جو ایگو ہے نا مرد کی, یہ گلٹ ہوتا ہے اصل میں, ٹھیک ہے, کہ وہ ہی مائٹ بی سم ویئر کہیں نہ کہیں وہ غلط ہے, ٹھیک ہے نا. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا, میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں, جسے چاہوں بیٹے دوں, جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں دونوں نہیں دیتا. اللہ کا اختیار ہے, اس کے اختیار میں. مرد کے پاس ایکس کروموسوم وائی کروموسوم دونوں ہیں, بیٹا بیٹی کا دیکھا جائے تو جو خزانہ ہے وہ مرد کے پاس ہے, عورت کے پاس تو صرف وائی کروموسوم ہے. اوکے اچھا, یہ ایک میڈیکل بحث ہے, اس کے اوپر ہم نہیں جاتے. میں جو عرض کر رہا تھا کہ آج کے دور میں عورت اتنی کمزور نہیں ہے جتنی پریٹینڈ کی جاتی ہے. میں صحیح عرض کر رہا ہوں آپ کو. گاؤں دیہات کی خواتین, میرے پاس ڈھیر کیسز موجود ہیں. میں کچھ لوگوں کے نفسیاتی روحانی مسائل بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں. میں ایک ادارہ بھی, وہ میں نے گروپ بھی بنایا ہوا ہے اسی میں, کہ وہ مختلف قسم ڈاکٹرز آف پاکستان کے نام سے, کہ کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو سائیکو ہو چکی ہیں, کہتی ہیں ہمیں جائز طریقہ بتائیے, ہم مرنا چاہتی ہیں. کیوں مرنا چاہتی ہوں جی؟ جس شخص سے ہماری محبت تھی, ہماری شادی ہونے والی تھی, اب وہ جو ہے نا مجھ سے سارے فوائد حاصل کر کے وہ دوسری جگہ شادی کر کے بیٹھا ہے, میں کسی کے قابل نہیں رہی. آئی وانٹ ٹو ڈائی. اب میں آنے والے نئے شوہر کے قابل ہی نہیں ہوں. مطلب اس طرح کے جب ہمارے معاشرے کے اندر واقعات ہوتے ہیں تو ایسی خواتین کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسا کوئی ادارہ بھی موجود نہیں. ایسے مرد کی کیا سزا؟ ایسے مرد کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے. اگر آپ شریعت کی بات پوچھتی ہیں کہ ایسا شخص جو ثابت ہو, پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اس نے یہ حرام کاری کی ہے, اس کو تو پتھر مار کے مار دینا چاہیے. اگر یہ ریگل چوک پہ 2-4 ہینگ کر دیتے نا تو نہ یہ وہ زینب کیسز ہوتے نا, یہ جو ہے وہ سوال اس کو اور ذرا ظاہر ہے ہمارا پھر موضوع کہیں اور چلا جائے گا. میں یہ ذرا کرم یا شاہ ایک نظر کرم, میری لاج تمہارے ہاتھ, سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. سب مل کر کہیے کہ یا شاہ ایک نظر کرم, یا شاہ ایک نظر کرم, میری لاج تمہارے ہاتھ, سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. کرم یا سیدی المونی سے انسان, کرم یا سیدی المونی سے انسان, ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں, دکھ سے بھرا دل ہے میرا. صلی اللہ سید المخبرین, صلی اللہ سید المحسنین. نظر کرم بہر خدا کوئی نہیں تیرے سوا, صلی اللہ سید
سید المقبرین صلی اللہ سید المحسنین غم خار جہاں غم خار جہاں تسکین جام ایک شب تو مجھے بھی ہو دیدار میری نیا لگا دو اپنے پار یا شاہ امم ایک نظر کرم میری لاج تمہارے ہاتھ سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار اور باغ ارم شہر تیرا جس کی ہوا مشک ختن صلی اللہ سید المحسنین صلی اللہ سید المحسنین نام تیرا صلی علی روح بیان جان سخن صلی اللہ سید المقبرین صلی اللہ سید المحسنین ہوں دور میرے سب رنج و علم پھر آؤں مدینے میں ایک بار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار آسی ہوں میں بگڑے نصیب رکھ لو بھرم رب کے حبیب آسی ہوں میں رب کے حبیب رکھ لو بھرم رب کے حبیب روح ادب جان ادیب تم ہی تو ہو سب کے طبیب صلی اللہ سید المقبرین صلی اللہ سید المحسنین تمہیں کیا ہے کمی مکی مدنی تم دونوں جہاں کے ہو مختار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار ایک بار تو محبت سے کہیے یا شاہ امم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میرے صلی اللہ میرے آقا سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ سلامت رہے آپ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات ہو رہی تھی حقوق کے نسواں سے متعلق اور جب آپ نے گفتگو اپنی کی تھی مکمل تو میرے خیال میں آغا صاحب کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ پہلے اپنی بات مکمل کر لیجئے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا بھائی میرے کہ عورت کو اپنا حق اپنا مقام پہچاننا پڑے گا اس دور میں
کیونکہ یہ دور جاہلیت نہیں ہے. الحمدللہ آج عورت جو ہے ہماری پڑھی لکھی ہے, بہت اچھی پڑھی لکھی ہے, ہماری بچیاں سمجھدار ہیں. آج جس طرح سے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, عورت اپنا مقام پہچانے, اپنی ویلیوز پہچانے, اپنی ذمہ داریاں پہچانے. عورت کا مقام یہ نہیں ہے. پچھلے دنوں میں ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں ایک نقطے کی طرف. پچھلے دنوں اتوار والے دن ہم نے ٹی وی کھولا خبریں دیکھنے کے لیے, تو خبریں شروع ہوئیں تو خبروں میں انہوں نے بتایا جناب کہ فٹ پاتھ پر ناجائز تجاوزات کے خلاف جو ہے وہ کراچی میں ایک ریلی نکالی جا رہی ہے. ہم نے کہا اچھا بھی دیکھتے ہیں وہ کیا ریلی نکل رہی ہے. میں اپنی نوجوان بچیوں سے خصوصاً مخاطب ہوں کہ اپنا مقام پہچانیں, یہ آپ کا مقام نہیں ہے. اس ریلی نکل کے آ رہی ہے کس جگہ پہ؟ فٹ پاتھوں پہ جو ناجائز تجاوزات ہیں ان کے خلاف ریلی نکالی جا رہی ہے. نوجوان بچیاں بغیر حجاب کے اور بیہودہ لباس میں روڈ پہ ناچتی ہوئی آ رہی ہیں کہ یہ منفرد احتجاج ہو رہا ہے. یہ مقام ہے مسلمان بچی کا؟ وہ کہاں ہیں وہ ماں باپ, کہاں ہیں وہ شوہر جن کی بیویاں, جن کی بیٹیاں یا جن بھائیوں کی بہنیں اس طرح سے روڈ پہ بے حجاب آ گئیں اور روڈ پہ ناچ رہی ہیں؟ کس لیے کہ فٹ پاتھ پہ ناجائز تجاوزات کے خلاف یہ احتجاج اس طرح سے ہوگا. مسلمان بچیاں اس طرح آئیں گی, اپنی تذلیل کرا رہی ہے مسلمان بچی اگر اس طرح سے آ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میجورٹی اس چیز میں مبتلا نہیں ہے, لیکن چند لوگ ہیں, خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ان چند لوگوں کو دیکھ کے دوسری بچیاں بھی ہماری موٹیویٹ اس طرف ہوں یا اس طرف رجحان جائے ان کا. نہیں, یہ تمہارا مقام نہیں ہے. تمہارا مقام یہ ہے کہ تم گھر کی ملکہ ہو, تم اپنے بھائی کی عزت ہو, تم اپنے باپ کی ماں کی عزت ہو, تم اپنے شوہر کی عزت و وقار ہو. جب تم اپنے شوہر کی, اپنے باپ کی, اپنے بھائی کی, یہ تم عزت و وقار کے لیے ہو. اپنے عزت و وقار کو تم نے بلند کرنا ہے. تم گھر سے باہر تعلیم کے لیے جا رہی ہو, یہ گھر سے باہر تم روزگار کمانے کے لیے جا رہی ہو, تو تم ایک مومنہ ہو. تمہارا حجاب دیکھ کر کسی بد نظر مرد کی ہمت نہ پڑے تمہاری طرف انگلی اٹھانے کی, یہ نظر اٹھانے کی کہ حجاب میں ہے. مرد جانتا ہے کہ جو چیز عورت چاہتی ہے وہ اس کو مرد اچھی طرح پہچانتا ہے, اسی طرح سے عورت بھی مرد کو اچھی طرح پہچانتی ہے. اپنا مقام دیکھے. اگر علامہ صاحب کچھ خواتین حدود سے تجاوز کر رہی ہیں تو اس کا الزام بھی پھر اس گھر کے مرد کو, سربراہ کو ہی جاتا ہے نا. دیکھیے سربراہ کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن عورت کی اپنی بھی تو ذمہ داری ہے. ضروری نہیں کہ ساری چیزیں, اگر مرد گھر سے باہر گیا ہے اسے کیا معلوم اس کی بیوی یا اس کی بہن یا اس کی بیٹی اس کے کام پہ جانے کے بعد گھر پہ کیا کر رہی ہے, یہ باہر کس طرح پھر رہی ہے. نہیں, عورت کو اپنی حیا, اپنی پاکیزگی خود خیال کرنا ہے. عورت تو یا تو مار دیتی ہے, مر جاتی ہے, اپنی حیا, اپنی عفت پہ آنچ نہیں آنے دیتی, وہ ہے عورت. آج کے دور میں جو ہمارے ہاں خواتین اگر ہر چیز میں مردوں کو ہم مورد الزام ٹھہرا دیں گے کہ جی مرد بغیرت ہے وہ اجازت, تو کیا یہ عورت اس وقت کیوں مطلب ہے کہ اللہ بابا بن جاتی ہے کہ جی میں کیا کروں, میرا تو شوہر مجھے جو ہے نا اس طرح کرتا ہے یا وہ کرتا ہے. ہر بات میں تو تمہاری اتھارٹی ہے, اس بات میں تمہارے پاس اتھارٹی کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہ بڑی مائنورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں جی, مگر ہم نے جو مسائل اس کے بعد میجورٹی کی لے سکتے ہیں. مائک دیجیے گا یہاں پر کس کو, اور مختصر جواب دے. جی صاحب آپ سے یہ سوال ہے میرا کہ آج کے جیسے دور ہے, یہ معاشرہ جو ہے, تو یہ ہم جو کو ایجوکیشن میں لڑکے لڑکیوں کو ساتھ پڑھاتے رہے ہیں, تو یہ کیا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, کو ایجوکیشن پہ آپ بات کریں, مختصر اگر جواب دیں تاکہ زیادہ سوال لے سکیں. آپ سسٹم چینج کرنے جائیں گے تو آپ کو بہت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. کو ایجوکیشن میں پڑھانا آج کے دور میں اگر لمٹس کے اندر پڑھایا جائے تو بہت اچھا ہے. ایک طرف روز بچیوں کی کر دی جائے, ایک طرف بچوں کی جائے, خلط ملط نہ کیا جائے. گویا کو ایجوکیشن ٹھیک ہے مگر اس میں کچھ چیزیں اس کو حدود کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی کوشچن لیجئے. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے علماء کرام سے کہ اگر ایک عورت باپردہ ہے اور اس کا شوہر محفل میں کہیں اس کو تیار کر کے اور بالکل سج وج کے لے جانا چاہتا ہے, تو کیا اس عورت کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے یا حجاب کرے؟ ٹھیک ہے. جی علامہ صاحب, کیا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر یہ ضد کرتا ہے اپنی بیگم سے, اپنی بیوی سے کہ تم جو ہے وہ میک اپ کر کے میرے ساتھ کسی محفل میں جاؤ, پارٹی میں چلو, لباس پہن کر جاؤ, جائز نہیں ہے کسی بھی حالت میں عورت پہ. عورت بھی اتنی شریعت کی پاسدار ہے جتنا مرد ہے, عورت کو بھی اتنا ہی حق ہے. ہمارے ملک میں قانون موجود ہیں اور وومن رائٹس کے, وہ کیسا مرد جو مجبور کر سکتا ہے. عورت جب خود چاہتی ہے تو باہر نکلتی ہے, عورت نہ چاہے تو باہر نہ نکلے, کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. اگر شوہر اس کا ایک حد تک اس پہ حکمرانی ہے, کس لیے کو لا کے کما کے کھلاتا ہے, پہناتا ہے,
اس لیے حکمران ہے، وہ تمام کفیل ہے اس کا. اس کے علاوہ اگر اس کو عبادت سے روکتا ہے یا اس کو خدا نہ خواستہ بے حجابی بھی مجبور کرتا ہے، عورت اس مرد سے الگ ہونے کا اختیار رکھتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر پچھلے اپنے جواب کی تھوڑی سی کلیئر کر دوں گا کیونکہ بہت غلط کانسیپٹ چلے جاتے ہیں. کو ایجوکیشن شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اب ہم اس کو سیپریٹ کر نہیں سکتے. اس لیے حدود کا خیال حدود لگا کر رکھتے ہوئے. مفتی صاحب جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. میں نے کہا جائز اہل نہیں ہے. تشیع میں کسی حالت میں اجازت نہیں ہے کوئی ایجوکیشن کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پڑوس میں ایک مطلب لیڈیز رہتی ہیں اور وہ میری فرینڈ بھی بن گئی ہیں. تو وہ مجھے بتاتی ہیں ان کے شوہر ان کو بہت مارتے ہیں اور اتنا برا مارتے ہیں کہ کوئی مطلب بہت تشدد کرتے ہیں ان کے اوپر. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں ان کو یہ مشورہ دے سکتی ہوں کہ وہ الگ ہو جائیں یا نہیں؟ نہیں، الگ ہونے کا مشورہ نہ دیں، ایسا نہ کریں. آپ گھر توڑنے کا تو کبھی بھی نہیں دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ الگ ہونے کا مشورہ دینے کے بجائے ان کو یہ مشورہ دیں کہ وہ اپنے خاندان کے بزرگوں کو ذرا بیچ میں ڈالیں اور ثالثی کا کوئی صورت نکالیں، کیونکہ قرآن بھی یہی حکم دیتا ہے حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ مرد اگر باپ نہیں بن سکتا تو عورت کو اجازت ہے دوسری شادی کرنے کی طلاق لے کر؟ طلاق لے کر تو عورت کو کیوں نہیں اجازت؟ طلاق لے لے، وہ تو دوسری شادی جیسے مرد کو چھوڑ دے. طلاق لینے کا حق اگر مرد کو ہے تو عورت کو خلا لینے کا حق ہے. وہ عورت اپنی مرضی زندگی گزار سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے، اس کو اتنا ہی اختیار ہے. اس کو اگر اس کے جائز حقوق پورے نہیں ہو رہا ہے، اس کو شریعت سے روکا جا رہا ہے، اس کو عبادت سے روکا جا رہا ہے، اس کو بدکاری پہ مجبور کیا جا رہا ہے. آپ کی بات درست ہے، وہ خلا کا حق رکھتی ہے، مگر ایک بات بتا دیجیے گا کہ ایسی سچویشن میں جیسا کہ انہوں نے فرمایا، ایسی سچویشن میں عورت کو خلا لینا بہتر ہوگا یا برداشت کرنا اس کے لیے بہتر ہوگا؟ بہتر کیا صورت ہوگی؟ دیکھیے بہتر صورت جو آپ نے بتائی نا، گھر کے بڑوں کو جمع کر کے اس خاندان کے بڑوں کو پہلے انوالو کرنا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. عورت کے لیے جائز نہیں کہ ظلم سے ہے. نہیں، یہ والا سوال نہیں ہے. وہ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ ان کے گھر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو کیا عورت خلا لے کر الگ ہو جائے اور دوسری شادی کر لے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خلا لینا اس کا حق ہے، بالکل حق ہے، لیکن وہ خلا لے کر جائے دوسری شادی کرے وہ زیادہ بہتر ہے یا وہاں پر رہے؟ قبلہ میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں جہاں اس کو بہت سے حقوق ہیں وہاں اس کو ماں بننے کا بھی حق ہے. کہ یہ اپنی خواہش کو وہ دبا. میں کچھ باتیں نہیں کر رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی ماں بننے کا جملہ جو اس کا بنیادی حق ہے، وہ اس کا بنیادی حق. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. میرا خیال میں ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے. جی ابھی بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ گفتگو چل رہی تھی اور میرا خیال میں ہماری آڈینس کے بھی بہت سارے سوالات ہیں، آڈینس کے ذہن میں بھی ہوں گے. تو ہم انشاءاللہ تعالی کل کے پروگرام میں کچھ اور سوالات بھی لے لیں گے اور آج ہم اس ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا چاہتا ہے یہاں پر، اور آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اب آپ فارمیٹ سے آگاہ ہو گئے ہوں گے، آج ہم نے یہاں پر گفتگو مکمل کی. بریک کے بعد ریما جو ہے وہ مختلف اور سیگمنٹ لے کر آپ کے سامنے آئیں گی. مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابراہیم 17. آپ دونوں میں سے جو اچھا کھیلے گا آخر میں، آج نہیں وہ آگے جاتا جائے گا، جو آگے تک پہنچے گا پھر ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوگا اور جو جیتے گا وہ گاڑی لے کر جائے گا ہمارے بیک پارلر کی طرف سے. ٹھیک ہے جی، میں سوالوں کا آغاز کرتی ہوں. گھبرانا نہیں ہے، بڑے سکون سے بالکل ریلیکس ہو کر کھیلنا ہے. دماغ کی بتی کو بس آن رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جذباتی نہیں ہونا، گھبرا نہیں رہے اب. ارے وہ لڑکیوں کا نہیں گھبرا رہی، خشک نہیں ہو رہا، گلا منہ خشک ہو رہا ہے، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بالکل نہیں گھبرانا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. پہلا سوال میں ہانیہ بیگ آپ سے کروں گی. 1 سے 100 تک کی گنتی میں کتنی بار 9 آتا ہے؟ 19 بار، 20 بار یا 21 بار؟ 1 سے 100 تک کی گنتی میں کتنی بار 9 آتا ہے؟ 19 بار، 20 بار یا 21 بار؟ 20 بار. بالکل ٹھیک ہے جی. ابرار آپ سے میرا سوال، سال کے کتنے مہینوں میں 28 دن ہوتے ہیں؟ 1، 12 یا 10؟ 1. بالکل ٹھیک جی. ہانی آپ کی باری. ارے آپ کلیپ کر سکتے ہیں، حوصلہ افزائی کرنی ہے اپنے بچوں کی. وہ کیا چیز ہے جو حرام ہے لیکن اسے پینے کا ثواب ملتا ہے؟ شربت، پانی، غصہ؟ غصہ. بالکل ٹھیک.
गुस्सा करती हैं? थोड़ा थोड़ा। सवाब कमाना है तो गुस्सा पी जाना, और थोड़ा थोड़ा भी नहीं करना, ठीक है? करना चाहिए गुस्सा? आप लोग करते हैं? नहीं करना चाहिए ना, मगर करते हैं। पता भी है एक चीज गलत है, फिर भी करते हैं। मगर आइंदा वादा करना है अपने आप से इस माह रमजान में कि हमने अपने इस गुस्से पर कंट्रोल करना। जी इब्रार, आपसे मेरा सवाल, दुनिया के सबसे तेज रफ्तार जानवर का नाम क्या है? हिरन, चीता, लोमड़ी। दुनिया के सबसे तेज रफ्तार जानवर का नाम क्या है? हिरन, चीता, लोमड़ी। हिरन। गलत, चीता। शिकार कौन किसका करता है? हिरन शिकार करती है चीते का या चीता करता है हिरन का? किसका करता है? हिरन का। तो फिर कैसे तेज, फिर कौन भागता है? नहीं, पर भागने में तो हिरन तेज होती है। मगर बचती है कभी कभार बच जाती है। कभी कभार ना, ज्यादातर काबू आ जाती है ना। अरे लो, कर लो बात। इब्रार इसलिए कहा था ना जज्बाती नहीं होना, किसी मुश्किल से घबराना नहीं, क्योंकि जब मुश्किलात आती हैं चमकते वो ही हैं जो सितारे होते हैं, ठीक है? मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। जी हानिया, आपसे मेरा सवाल, मुस्कुराना नहीं है, हो सकता है कोई गलती आप कर दें, किसी के हाथ पे कभी नहीं मुस्कुराना चाहिए, हो सकता है फिर हार आपका मुकद्दर बन जाए, इसलिए एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करो, कभी हौसला नहीं हारो, और किसी की हाथ पर कभी कामयाबी की मुस्कुराहट चेहरे पर मत लेकर आओ। जी, पंजाब के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? सियालकोट, बहावलपुर, लाहौर। पंजाब के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? सियालकोट, बहावलपुर, लाहौर। और कॉन्फिडेंट नहीं थी आप? लाहौर है या बहावलपुर है? लाहौर ही होगा। लाहौर ही होगा, यकीन नहीं है? तुक्का मारा ना? तुक्का मारा, दिमाग की बत्ती की चले, तुक्का चल गया आपका, ठीक है। अबरार, आपसे पाकिस्तान के पहले सदर का नाम बताइए। कायदे आजम, सिकंदर मिर्जा, अलामा इकबाल। पाकिस्तान के पहले सदर का नाम बताइए। कायदे आजम, सिकंदर मिर्जा, अलामा इकबाल। मिर्जा। सिकंदर मिर्जा, बिल्कुल ठीक। हानिया, आपसे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? मुल्तान, लाहौर, कराची। कराची। बिल्कुल ठीक, पक्का? लाहौर नहीं है? नहीं, कराची में ज्यादा है। कैसे पता आपको? लोगों को देखकर। लोगों को देखकर? हाँ, इतने ज्यादा लोग हैं लाहौर। आप गई हैं? हाँ, गई हूँ। आपने देखा कितने लोग हैं वहां पर भी? वहाँ पर भी हैं, पर यहाँ कितना खाते हैं वहां के लोग? ये देखा, मैं लाहौरन हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा, आप खाती हैं शौक से? लेकिन सच बताओ, ये दिमाग की बत्ती यूज की थी या तुक्का लगाया था? नहीं, पता था। पता था, चले जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आपसे अबरार, शाहराह कराकरम पाकिस्तान को कौन से मुल्क से मिलाती है? जापान, इंडिया, चीन। चीन। बिल्कुल ठीक, हमारा दोस्त मुल्क है भाई। जी हानि, आपसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थर, चोलिस्तान या थल? थर। थर, चोलिस्तान या थल? आप खामोश रहेंगे प्लीज, चीटिंग हो जाएगी, कोई इधर से हिंट नहीं देगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थर, चोलिस्तान या थल? एक थर में रे है, एक थल में लाम है। थर। कौन सा वाला? रे वाला, लाम वाला? रे। रे वाला पक्का? लाम वाला नहीं? फिर सोच लो, आखिरी चांस दे रही हूँ। नहीं, रे वाला। रे वाला पक्का? फिर दिमाग की बत्ती को इस्तेमाल की या तुक्का लगाया? तुक्का। तुक्का लगाया। सच बोला बेटी ने, दोनों बार हानिया का तुक्का चल गया, बिल्कुल ठीक है, थर। जी अबरार, आपसे पाकिस्तान के मगरिब में कौन सा मुल्क वाक़ है? इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान? ईरान। बिल्कुल ठीक। हानिया, आपसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज कौन सा है? सितारा शुजात, सितारा इम्तियाज, सितारा हिलाल? सितारा इम्तियाज। दोबारा बोलें ऑप्शन? दोबारा बोलूं?
सितारा शुजात, सितारा इम्तियाज, सितारा हलाल। सितारा हलाल। कौन सा वाला? अब आखिरी बार मैं पूछ रही हूँ, एक बार बता दें कौन सा वाला। हाँ, 2 दफा आंसर दिया है। तो आपने लास्ट क्या बोला है? सितारा हिलाल। सितारा हिलाल गलत। सितारा इम्तियाज। पहले आपने ठीक बोला था, फिर तुक्का लगाया था, तुक्का ठीक था, गलत क्यों बोला? कॉन्फिडेंट नहीं थी ना, इसलिए कहते हैं पढ़ो, पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है। जब आपके पास नॉलेज होगी तो फिर आप कोई भी बात होगी कॉन्फिडेंस से उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब आप हवा में आए बाएं के तीर चलाएंगे ना, वो बेटा गड़बड़ होती है। मैंने भी कई दफ़ा तुक्के लगाए हैं, मगर उसके साथ साथ मैं पढ़ती भी थी। फिर मुझे जब मैं इंटरनेशनल स्टेज पे जाती थी तो मुझे एहसास होता था अगर मैं इस पर प्रॉपर होमवर्क करके आती तो मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती। तो अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। अब जो आज गलतियां की हैं नेक्स्ट नहीं करनी। आपने पहले सही जवाब दिया था सितारा इम्तियाज, लेकिन फिर आप डाउटफुल हो गई, आपने अपने ही सही जवाब को गलत कह दिया। एक गलती इब्रार आपसे हुई, एक गलती हानिया आपसे हुई। मैं फिर सवालों का सिलसिला आगे जारी रखूंगी। आगा साहब आप देख रहे हैं ना बच्चों को? बिल्कुल देख रहा हूँ। ठीक है, शफीक भाई आप भी देख रहे हैं? ठीक है, सही। कॉन्फिडेंस के साथ चाहे गलत बोले कॉन्फिडेंस के साथ। एतमाद होना चाहिए ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, अपने आप पर एतमाद करो, क्या होगा? गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, आज हारे तो कल जीत जाएंगे। क्या बात। आखिरी 2 मिनट है जी मेरे पास। जी अबरार आपसे, पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप किस सन में जीता? 1995 में। अरे वाह, देखा ये कॉन्फिडेंस चाहिए। बिल्कुल ठीक। जी हानिया आपसे, 2019 का PSL फाइनल किस टीम ने जीता था? पेशावर ज़ल्मी, क्वेटा ग्लैडिएटर, इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्वेटा ग्लैडिएटर। बिल्कुल ठीक, शाबाश। ऐसे कॉन्फिडेंस से जवाब देना। इब्रार आपसे, एक ओवर में, नहीं ये तो बच्चों वाला है, ये तो सबको पता होगा। दूसरा सवाल पूछती हूँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। सवाल है, पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बताइए। कज़ाफी लास्ट है, अब ये आखिरी चांस, इसके बाद नहीं मैं बोलूंगी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। कज़ाफी स्टेडियम। कज़ाफी स्टेडियम गलत, नेशनल स्टेडियम कराची। जी गलती की गुंजाइश नहीं थी, दोनों को चांस दिया, दोनों ने एक एक गलती की, मगर फिर हानिया आपने कोई दुआ मांगी है, हानिया जीत गई है जी, क्योंकि अबरार ने दूसरी बार भी गलती कर दी। हानिया आप आगे जाएंगी, लेकिन बेटा आगे के सेगमेंट में पूरे कॉन्फिडेंस से तैयारी करके आना है। आ जाएं अबरार, आपने सीखना है अपनी गलतियों से और आगे और मेहनत करनी है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे बहुत सारे मैदान आएंगे जहां आप जीत कर जाएंगे। बेक पार्लर की तरफ से ये आपके लिए, इधर आ जाओ भाई, ये आपके लिए इसलिए, और क्लैप होनी चाहिए जिन बच्चों के लिए। लेकिन ये दोनों बच्चे मुझसे वादा करेंगे कि नेक्स्ट आप कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पर जाओगे पूरा होमवर्क करके जाओगे। तुक्का कभी कभी ठीक है, लेकिन बार बार तुक्का नुकसान का बायस होता है। ठीक है, शाबाश। आगा अब्बास साहब हमारे साथ हैं, अभी हमारी न्यूट्रिशनिस्ट भी आ जाएंगी तो उनसे भी बातें होंगी, शफीक भाई भी हैं। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो इन लोगों से बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें होंगी, तिब्बे नबी के हवाले से भी, और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उनसे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी।